اللہ کی ذکر کی کیفیت اہل ذکر کے پاس سے نصیب ہوتی ہے، اور یہ جب نصیب ہو جائے تو پھر نسیان زائل ہو جاتا ہے۔ اور جب اہل اللہ کی مجلس سے بندہ دور ہٹ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر بندہ خدا سے غافل ہونا شروع ہو جاتا ہے، نمازیں چھوٹنے لگیں گی، سستی ہوگی، غیبت، برائیاں اور کیا کچھ زندگی کے اندر پیدا ہو جائے گا۔ وہ کسی زمانے میں ایک گاؤں کے مولوی صاحب کے بارے میں یہ خبر پہنچی کہ انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے اور عیسائیت قبول کر لی ہے۔ تو جو قریبی شہر کے علماء تھے انہیں بڑی تشویش ہوئی، تو علماء کا ایک گروہ ان کے پاس گیا اور جا کے کہا، حضرت ماجرا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا، جی میں ایک دن نماز پڑھانے کے لیے صبح فجر کے وقت نکلا، ٹھنڈے پانی سے وضو کیا تھا، سنتیں پڑھنے کے بعد نماز میں ابھی وقت تھا تو میری آنکھ لگ گئی، تو اچانک اقامت ہوئی تو میں اٹھا اور مصلی کی طرف دوڑ پڑا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ میں تو وضو کرنا ہے، لیکن میں مصلی پہ کھڑا ہو چکا تھا، اب یہاں مصلی چھوڑ کے جاؤں تو نمازی کوسیں گے کہ پہلے کہاں گیا ہوا تھا۔ تو اسی گو مگو کی کیفیت کے اندر میں نے جو ہے وہ نماز پڑھانا شروع کر دی، لیکن میں ڈرا کہ میں مصلی رسول کی توہین کر رہا ہوں، بے وضو نماز پڑھا رہا ہوں، تو کہیں اللہ کا عذاب میرے اوپر نازل نہ ہو۔ تو میں ڈرتا بھی رہا، لیکن ساری نماز پڑھائی، میرے اوپر کوئی ایسی کیفیت اللہ کے عذاب کی نہیں آئی۔ سارا دن گزر گیا، اگلی رات بھی گزر گئی، اگلے دن فجر کا وقت آیا تو پھر میرا وضو ٹوٹ گیا، تو پھر میں نے کہا اب ٹھنڈے پانی سے وضو کیا کرنا ہے، پھر میں مصلی پہ چڑھ گیا، حتیٰ کہ میری عادت ہو گئی، اور میں پہلے تو ڈرتا تھا کہ اللہ کا عذاب میرے اوپر نازل نہ ہو، اور پھر یہ بھی خوف ختم ہو گیا۔ پھر ایک دن میں غسل کی حاجت سے تھا اور میں نے غسل کرنے کی بجائے فجر کی نماز پڑھا دی۔ اس دن میں دوبارہ ڈرا کہ کہیں اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے، تو کہا سلام پھیرا تو میرے اوپر اللہ کا کوئی عذاب نازل نہیں ہوا۔ تو میں نے اسلام کو چھوڑ دیا کہ اسلام سچا دین ہوتا تو میں اتنی توہین کی ہے مصلی رسول کی، اتنی توہین کی ہے اللہ کے گھر کی، تو میرے اوپر کوئی عذاب آتا، تو میرے اوپر کوئی عذاب نہیں آیا، تو میں پھر واپس ہو گیا، تو میں عیسائیت قبول کر لیا۔ تو علماء نے کہا کہ تیرے اوپر کوئی عذاب نہیں آیا، اس سے بڑا عذاب کیا ہو سکتا ہے؟ رب نے اپنا دین چھین لیا ہے، اس سے اور بڑا عذاب کیا ہو سکتا ہے؟ اس نے اپنا پیارا دین، محبوب دین تجھ سے چھین لیا ہے، اب جا بھٹکتا پھر، دھکے کھاتا پھر، تیرے سے وہ جو نور تھا وہ تو ہم نے نکال لیا، اب ایک بت رہ گیا۔ یہ سزا کتنی بڑی سزا ہے، لیکن انسان مادی سزاؤں کو سزا سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ دولت چھین لی جائے گی، کاروبار بند کر دیا جائے گا، مجھے پریشانیاں آئیں گی، میرے اعضائے بدنیاں توڑ دیے جائیں گے، آنکھوں کی بینائی اچک لی جائے گی، میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، تو یہ سزا ہے، پتھر اتریں گے تو یہ سزا ہے۔ کہا یہ بھی سزا کی صورتیں تو ہیں، لیکن یہ سزا اوروں کو دی جاتی ہے، لیکن یہ کتنی گہری سزا ہے۔ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، انہیں ان کی ذاتوں سے بے خبر کر دیا جائے، انہیں پتہ ہی نہ ہو کہ ہم دنیا پہ آئے کس لیے ہیں، مقصد حیات کیا ہے۔ ساری زندگی یوں گزار کے چلے گئے جس طرح ایک جانور گزار کے چلا جاتا ہے، کھایا پیا سویا آرام کیا چلے گئے، صرف اپنی خواہشات نفس کی تکمیل میں زندگی گزار دی۔ وہ تجھے اشرف بنایا ہے، تیرے سینے میں دھڑکتا دل رکھا ہے، تجھے اس نے اپنی امانتوں کا امین بنایا ہے، تو یہ بوجھ اٹھا کے چل پھر رہا ہے، اور اگر اس نے اس کو اتار دیا تو پھر یہ بہائم اور چوپایا ہو گیا۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، فرمایا یہ چوپایا ہے، چوپائے سے بھی بدتر ہے، اس سے بھی آگے چلا گیا۔ تو اس لیے جب اس سے وہ دولت ہی چھین لی گئی تو اس کے پلے باقی کیا بچا؟ تو اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ مقصد زندگی ہمارے ہاتھ میں آ جائے، جس لیے ہماری تخلیق ہوئی ہے، اللہ کی معرفت حاصل کر وہ دولت ہمارے ہاتھ آ جائے۔ اگر وہ دولت نہیں ہے تو ساری زندگی برباد گزر گئی۔ اس لیے خندق کھودتے صحابہ پر جب پیار آیا تو یہی کہا، اللہم ان العیش عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، اے اللہ زندگی تو حقیقت میں آخرت کی زندگی ہے، میرے انصار کو بھی بخش دے، میرے مہاجروں کو بھی بخش دے۔ تو زندگی مانگی تو وہ آخرت کی زندگی مانگی۔ اللہ مجھے آپ کو اس مختصر زندگی کو یاد الہی میں گزارنے کی توفیق دے۔ سورہ المجادلہ کے اندر اتنا ادب سکھایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول
فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً، اے ایمان والو جب میرے نبی علیہ السلام سے بات کرنے کا ارادہ ہو تو ایسے نہ آ جایا کرو، پہلے گھر جاؤ، پھر صدقہ لو، پھر فقیر ڈھونڈو، پھر خیرات کرو، پھر میرے نبی کی چوکھٹ پہ آؤ، تمہیں پتہ چلے کس بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ جس طرح نماز سے پہلے وضو کیا جاتا ہے، حضور سے ملاقات کرنی ہے تو پہلے صدقہ کرو۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، حضرت علی المرتضیٰ نے کچھ صدقہ کیا اور حضور کی خدمت میں آئے اور 10 مسائل پوچھے، فوراً حکم منسوخ کر دیا گیا۔ حکم منسوخ کیوں کیا گیا؟ صحابہ غریب ہیں، تو غریب لوگ تو پھر حضور سے کوئی بات نہیں پوچھ سکیں گے، وہ تو حضور سے سرگوشی نہیں کر سکیں گے، کوئی مسئلہ دریافت نہیں کر سکیں گے، تو صحابہ کی غربت کا لحاظ کرتے ہوئے اس آیت کریمہ کا وجوب اٹھا لیا گیا، اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ مجھے آپ یہ بتائیں، سادہ سا سوال ہے، کیا اللہ کو آیت کریمہ کے نازل کرنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ صحابہ غریب ہیں، یا اللہ کو پہلے ہی پتہ تھا؟ تو پھر اللہ کو جب پہلے ہی پتہ تھا تو پھر حکم نازل ہی کیوں کیا؟ تو اس سے ایک شعور دینا مقصود تھا کہ تمہاری غربت کا لحاظ رکھتے ہوئے حکم واپس لے رہے ہیں، ورنہ میرے محبوب کی آبرو کا تقاضا یہی ہے کہ پہلے صدقہ کیا کرو، پھر میرے محبوب کی چوکھٹ پہ آیا کرو۔ تو یہ بتائیے کتنی حساس اور کتنی نازک بارگاہ ہے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا اسی صورت میں، اے ایمان والو میرے نبی کی آواز سے آواز بھی اونچی نہ کرو، اگر تمہاری آواز بھی اونچی ہو گئی عمل ضائع کر دوں گا اور تمہیں خبر بھی نہیں ہونے دوں گا۔ یہ کتنی سخت مار ہے کہ صرف آواز اور لہجہ بلند ہو گیا تو عمل اکارت ہو جائیں گے، سب کچھ لٹ جائے گا اور تمہارے نامہ اعمال زیرو ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ تم کہو گے اکاؤنٹ میں بڑے پیسے ہیں، اکاؤنٹ بھرا پڑا ہے، لیکن لٹ جاؤ گے اگر تمہارا لہجہ بھی بلند ہو گیا۔ امام مالک نے اللہ اکبر 40 سال تک حضور کے روضہ انور کے پاس بیٹھ کے درس حدیث دیا ہے، اور 40 سال میں ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ حدیث کے کتاب کے ورق کے پلٹنے کی آواز بھی پیدا ہوئی۔ یہ محبت والوں کا انداز زندگی ہے۔ حضرت صاحب بن یزید کہتے ہیں، میں مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھا تھا، کسی نے مجھے کنکر مارا، اور جب کنکر مارا تو میں نے پلٹ کے دیکھا تو وہ حضرت عمر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میں نے اٹھ کے ان کے پاس جا کے حاضری دی اور میں نے کہا آپ نے مجھے کنکر کیوں مارا ہے؟ تو وہ کہنے لگے وہ فلاں 2 آدمی جو باتیں کر رہے ہیں ان کو بلا کے لاؤ۔ تو میں ان کو بلا کے لے گیا۔ حضرت عمر نے ان سے پوچھا تم کہاں کے رہنے والے؟ انہوں نے کہا جی ہم طائف سے آئے ہیں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا اگر تم اہل مدینہ سے ہوتے میں تمہیں سزا دیتا، تم بلند آواز سے بول رہے ہو، جانتے نہیں یہ مسجد رسول اللہ کی ہے؟ تو یہ اتنی نازک اور اتنی حساس بارگاہ ہے۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ تو کہا کرتے تھے کہ لوگ باتیں کرتے ہیں، میں تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ کوئی یہ کہے کہ تیرے پیغمبر کے کپڑے بھی میلے تھے، میں تو اس کے بھی گوارا نہیں کرتا۔ وہ شاعروں کا ایک مزاج ہوتا ہے نا، تو کوئی بندہ گیا ایران تو واپس آیا تو اقبال سے ملا، تو فارسی زبان تو بڑی میٹھی ہے، تو وہ کہتے ہیں فارسی شکر کی طرح میٹھی ہے۔ تو وہ باتوں میں اس نے علامہ اقبال سے کہا کہ فارسی تو پھر فارسی ہے، عربی تو اونٹوں کی زبان ہے۔ تو اقبال جو بڑی محبت سے باتیں سن رہے تھے اور ادب پہ گفتگو کر رہے تھے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، رنگ سرخ ہو گیا، کہا نکل جا یہاں سے، تو میرے رسول کی زبان کو اونٹوں کی زبان کہہ رہے ہیں۔ تو یہ غیرت عشق رسول ہوتے، یعنی اتنی بات بھی اہل محبت کے لیے گراں ہوتی ہے، اور عقیدتوں کے رشتے کتنے نازک اور کتنے حساس ہوتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کے ساتھ ہمارا جو رشتہ ہے وہ انتہائی حساس ہے اور انتہائی نازک رشتہ ہے، اور اس رشتے کو محفوظ رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ مجھے آپ کو حضور کے نام پر، حضور کی محبت پر، حضور کی الفت پر اور حضور علیہ السلام کی یادوں میں اپنی زندگی کی ایک ایک ساتھ کو گزار دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقبال نے تو جو ہے وہ اپنی ساری زندگی کا خلاصہ ان 2 لفظوں میں نچوڑ دیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ایسے منظر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ جنہوں نے حضور سے وفا کی ہے، پھر لوگوں نے آنکھوں کی پتلیوں پہ انہیں رکھا ہے اور عزتوں کی مسندوں پہ بٹھایا ہے، اور تکریم و اعزاز انہیں وہ نصیب ہوا کہ 7 اقلیم کا شہنشاہ بھی وہ عزت نہیں پا سکا جو ایک گمنام سپاہی پا لیتا ہے۔ تو یہ عزتوں کی معراج ہے جو حضور کے نام سے نصیب ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا آفاق کے ہر گوشے میں قرآن
قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لینا، آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں۔